الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی ہیں، عجز کرتے ہیں اس کے حضور۔ یہ سعادت مندی ہے نماز میں خشوع نصیب ہو جانا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل حضور کے پاس آئے اور حضور کی خدمت میں ادب سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھتا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر حرکات و سکانات مرتب ہو جاتی ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو پھر کپڑے سوار کے بیٹھ جاتے ہیں، اعضاء کا جو ہے وہ نظم قائم رکھتے ہیں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی حرکات و سکانات کو مرتب رکھیں، منظم رکھیں۔ تو جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو حرکتیں منظم ہونی چاہیے، تو جب رب دیکھ رہا ہو تو پھر دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے، پھر وسواس، خیالات، کیا کچھ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی ہو، اور اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار کسی کی ماں اس کو پیار سے دیکھ رہی ہو تو پھر وہ نشہ نہیں اترتا، باپ دیکھ رہا ہو پیار سے تو وہ اپنا رنگ ہوتا ہے، استاد شفقت سے دیکھ رہا ہو، مرشد دیکھ رہا ہو کسی کو تو پھر وہ نشہ نہیں جاتا، تو کیا تصور میں بندہ ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب رب شفقت سے، محبت سے بندے کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیوں لذت پیدا نہیں ہوگی، کیوں سرور پیدا نہیں ہوگا، کیوں کیفیات کا جہاں آباد نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ پھر خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، عجز و انکساری کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں پھر کس انہماک کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، ان کے سجدوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے بندے کو پتہ چل جائے سجدے میں جو اس پر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح حضور کے سینے میں ہنڈیا پک رہی ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ اطہر خوف خدا سے، خشیت الہی سے جو ہے وہ اس طرح حضور کے سینے کی کیفیت تھی، ہنڈیا کے ابلنے کی جس طرح آواز ہوتی ہے۔ اللہ اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا سددو، کہ تم میانہ روی اختیار کرو، تم اعتدال کی راہوں پہ گامزن رہو۔ فرمایا کہ یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو، چار چیزیں ارشاد فرمائی۔ کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں ایک امام صاحب تھے جو بہت لمبی قرات کرتے تھے، تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں ان کی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ حضور ہمارا امام بہت لمبی قرات کرتا ہے اور اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آئے، بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واعظ کے باب میں نے زندگی میں حضور کے چہرے پہ اس طرح غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم منفرون، تم لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کر رہے ہو۔ حالانکہ نماز کے اندر لمبی قرات کی جا سکتی ہے، لیکن جب بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں صفوں میں،
تو اس وقت لمبی قرات نہ کی جائے، چونکہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہوگا۔ اس طرح رش ہو، لمبی کثرت کے ساتھ لوگ ہوں تو اس میں امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ضعیف اور کمزور بھی ہیں۔ آپ یہاں عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، اے سی چل رہے ہیں، گرم موسم ہے، صرف ہال میں لوگ موجود ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لمبی قرات کر لیجئے اگر سارے نوجوان ہیں۔ لیکن اگر باہر لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، رش اتنا ہو گیا ہے، تو آپ جو معمول کی قرات کرتے ہیں اس سے بھی مختصر کیجئے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تو 15 منٹ کی نماز میں بھی، لیکن وہ جو دھوپ میں صفیں بچھائے کھڑے ہیں اور گرمیوں کی دھوپ ہے تو وہ ان کا خیال کیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز میں قرات اعتدال کے ساتھ ہی فرماتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ خواتین جب آتی تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے، تو وہ پیچھے بٹھا کر کے بچوں کو، تو صفوں میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تو کوئی بچہ رونے لگتا تو ماں کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا، تو آقا کریم قرات مختصر فرما دیتے کہ ماں کے دل میں بچے کا خیال آ رہا ہے اور اس کو بچے کی بے چینی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں آپ جو مرضی کریں، ہم تو ایسے ہی کریں گے، تو یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے، لوگوں کو دور کرنے والی بات ہے۔